الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، دوستو ساتھیو، آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر سوالات کرتے ہیں اور ذہنوں کے اندر لوگوں کے جو سوالات ابھرتے ہیں یہ ہوا سوالات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کو یہ آج جو ہے نا کو پکڑتی نہیں، ان کو تکلیف نہیں دی تھی، اور یہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیعہ پکے مومن ہیں، وہ یہ ثبوت رکھتے ہیں سامنے. بھائی ایسا بات نہیں ہے. سورت بروج کو آپ پڑھیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اس آیت کے اندر بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 60-70 سال 80 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا. اس نے اپنے وقت کے دور میں، اپنے دور کے اندر جو مومنین تھے ان کو خندقیں کھود کر، کھاہیاں زمین کے اندر کھود کے زمین کو، اور اس میں تیل بھر کے اس میں آگ لگائی تیل کو، اور پھر جو کلمے پڑھنے والے جو مومن تھے، چاہے وہ بچے تھے، بوڑھے تھے، نوجوان تھے، مرد تھے، خواتین تھے، سب کو آگ میں جلایا. ٹھیک ہے، اور وہ جل گئے. قرآن مجید کہتا ہے وہ مومن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی مومن کہے تو اس کو سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے تو ان کو تو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا نا. ان کے مومن ہونے میں شک کرنے والا خود مومن نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مومن تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ عزیز حمید پر ایمان لائے تھے، اس لیے ظالم بادشاہ نے ان سے انتقام لیا. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وہ جو مومن تھے وہ زندہ جلا دیے گئے. اب آپ دیکھیں وہ جلا دیے گئے کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، 70 80 90 100 سال پہلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کالے کپڑے پہنے اور نہ ماتم کیا ان کے لیے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا مومنوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے یہ بات. تو جب وہ مومن جل گئے تو اب کوئی بندہ آج کا اٹھے، شیعہ بھائی اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مومن ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہیں کہ ہم آگ پہ ماتم کرتے ہیں اور ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ یا کیمیکل ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ پاؤں میں لگا کے پھر گھومتے ہیں اور پھر ان کو پکڑ نہیں ہوتی. اگر وہ مومن ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ مومن کہے تو وہ تو جل گئے، اور جو خود دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، اور وہ کہے کہ ہم تو گزر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مومن کو تکلیف نہیں ہوتی تو علی علیہ السلام کو عبد الرحمن بن ملجم نے جب خنجر مارا تو وہ پھر شہید کیوں ہوئے؟ حضرت عمر کو خنجر مارا گیا، وہ پھر شہید کیوں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں ٹوٹے؟ جب پیغمبروں کو قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بھی ناحق
شہید قتل کیا گیا تھا، قرآن مجید کہتا ہے۔ تو نبی شہید ہو سکتے ہیں، تلواریں اثر کر سکتے ہیں، بندوق اثر کر سکتا ہے، خنجر اثر کر سکتا ہے، تو بھائی آگ کیوں نہیں اثر کرے گی؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی عام گنہگار ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں تو بھی بچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈنڈے اور لاٹھی سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بندوقوں گولیوں سے ہی بچ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عموماً آگ کا کام ہے جلانا، اور یہ مثال غلط ہے کہ ہر سال جو ہے نا محرم کے دنوں میں شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے نا حضرات وہ آگ پر ماتم کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، آگ کا کام جلانا ہے، وہ تو جلا کے رکھے گی، جس طرح سے یہ مومن تھے جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا۔ تو یہ بات ہے کچھ لوگوں کی عجیب طرح کی ہیں۔ سوال ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں کس معنی میں جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ میرے بھائیو، سورۃ انعام آیت نمبر 159 ہے، 159 سورۃ انعام، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کا کوئی ان کے ساتھ سروکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جب قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پھر لوگ کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پر اور جگہ پہ فرمایا، اور یہ سورۃ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آسمان سے عذاب آ جائے، بارش یا طوفان آ جائے، ایک نیچے سے آ جائے، زلزلے آ جائیں زمین وغیرہ سے، یا کوئی اور سیلاب آ جائیں، یا زلزلہ آ جائے، زمین ہل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عذاب آنے کے 3 جو ہے نا طرف سے آتے ہیں، ایک آسمان سے، ایک زمین سے، اور تیسرا اور یلبسکم شیئا، یا پھر تمہیں شیعہ بنا دے کہ تم آپس میں لڑتے رہو۔ تو یہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت سورۃ انعام اور آیت نمبر ہے 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیعہ ہونا عذاب ہے، عذاب میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں، سورۃ انعام آیت نمبر 159، اور یہ کہ عذاب ہے یہ قرآن مجید کی آیت نمبر ہے 65۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ شیعہ لفظ اچھی طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرعون کی دربار گھر سے نکل کے رات کے وقت شہر کو نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بندے کے لیے کہا کہ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوہ، ایک شیعہ تھا اس کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ عدوہ، اور ایک دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھتا، قبطی نسل سے تھا، اور دوسرا کون سا نسل تھا؟ بنی اسرائیل کا نسل تھا۔ اس کو بنی اسرائیل کے نسل اور قوم کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو شیعہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیعہ کی جو اس کی قوم سے نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس کی مدد کی۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اس قبطی کو اور وہ مر گیا۔ دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے تو اس شیعہ کو دیکھا پھر کسی اور بندے سے لڑ رہا تھا، تو وہاں پر اس کو دیکھتے ہی شیعہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تبرہ کیا، سب و شتم کیے کہ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، اے موسیٰ تیرا ارادہ اور کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ تو سرکش ہو کر رہنا چاہتا ہے، جبار، سرکش، تم سرکش ہو۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تیرا ارادہ اصلاح کا تو ہے ہی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر جب سب و شتم کیا، انہوں نے تبرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ
تم جو ہے نا انکا لغوی مبین، اور تو کھلا گمراہ ہے، گاوی ہے، اس شخص کو کہا گاوی۔ اور قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو انکا من الغاوین، اے شیطان تم گاویوں میں سے ہے، گاوین میں سے ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو شیعہ تھا اس کا اخلاق اور کردار دیکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر شب و شتم کرنا، گالم گلوچ دینا اور تبرہ کرنا، اور قرآن مجید کہتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی لفظ یہاں پر بھی اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ اور اس کے دشمن کا واقعہ، یہ سورۃ قصص اور آیت نمبر 15 میں ہے۔ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شیعہ تھا وہ تبرہ کرتا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم بھی کیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے نا علی ولی اللہ، آپ لوگ یعنی کہ اہل سنت والے لوگ یا مسلمین لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ علی ولی اللہ کا، علی ولی اللہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ شیعہ پڑھتے ہیں بھائی، علی ولی اللہ، ولی کی معنی شیعہ مذہب میں، کیونکہ یہ کلمہ انہوں نے خود ہی بنایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں بنایا، کسی کو پڑھایا بھی نہیں، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اب علی ولی اللہ لفظ کی ولی کی معنی ہے التشہید کے اندر حاکم، تو یہ لفظ کی معنی ہوگی کہ علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے، یعنی علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا کفر ہوا، بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہوئی۔ علی ولی اللہ کہ علی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، علی اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حاکم کون ہے، ہمارے اوپر حکومت کرنے والے ہمارے حاکم ہیں، ہمارا حاکم ٹھیک ہے شہباز شریف ہے نا، اور زرداری صاحب ہیں، یہ ہمارے اوپر حکمران ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے حاکم۔ تو علی ولی اللہ، اللہ کا حاکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کلمہ ہی غلط ہے۔ انہوں نے اگر بنانا تھا تو کلمہ اس طرح سے بناتے کہ علی ولی المومنین، علی مومنین کا حاکم ہے، یا پھر یہ بناتے علی ولی المتقین، علی متقین کا ولی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے جو ہے نا گمراہ کرتا ہے تو اس میں بھول ڈال دیتا ہے، بھول اور وہ خطا کرتے ہیں، ایسے کام کرواتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں کہ واقعی یہ چور ہیں اور یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھول کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ آسانی سے پکڑے جائیں۔ لہذا علی ولی اللہ جو کلمہ ہے پہلے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھوایا، اور علی ولی اللہ کلمہ جو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ طریقے سے ولی کے معنی حکمران ہے، ولی اللہ یعنی کہ اللہ کا حاکم نہیں۔ اگر ولی المومنین ہونا چاہیے کہ مومنین کا حاکم ہوتا، یا پھر اگر یہ انہوں نے بنایا تو اس طرح سے بناتے ولی المتقین یا ولی المومنین۔ ولی اللہ کا حاکم، اللہ کا حاکم کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ضلالت ہے، گمراہی اور کفریہ کلمہ ہے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی عموماً آتا ہے کہ یہ کالے کپڑے پہننا یہ کس طرح سے ہے؟ کالے کپڑے پہننا یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، یہ ہے جو ہے نا آیت قرآن مجید کی 12 نمبر ہے، سورۃ ممتحنت کی آیت نمبر 12، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے بیعت لیتے وقت یہ وعدہ لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی، اور معروف کاموں میں میری یعنی کہ پیغمبر کی اطاعت کریں گی۔ تو پھر آپ ان سے بیعت ان شرائط پہ لیں۔ تو آیت جو ہے نا وہ یہی ہے 12 نمبر، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. یہ جو لفظ ہے نا ولا یعصینک فی معروف، اس کی معنی کے اندر دو تفاسیر ہیں. یہ ایک تفسیر صافی ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے، یہ سورۃ ممتحنہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ عورتیں کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہ معروف کے کاموں میں ہم آپ کی اطاعت کریں، کہ یہ معروفات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تکمشن وجہن، آپ اپنے چہرے کو نہ نوچیں، ولا تنتفن شعرن، آپ اپنے بالوں کو نہ اکھیڑیں، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبان کو نہ پھاڑیں، ولا تسودن ثوبن، اور عورتوں تم اپنا جو ہے نا کپڑے کالے نہ کرو، کالا کپڑا کرنا عورتوں کو. دیکھا، تسودن ثوبن، تم اپنے کپڑوں کو کالا نہیں کرو. ولا تدین بویلن، اور وائے 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 مصیبت مصیبت، یہ اس طرح کے جو ہے نا نوحیں اور آواز بلند کر کے جو ہے نا ویل ویل کے آوازیں نہ نکالو. تو یہ اس پر بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیتے تھے. اور یہ جو سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12، یہ اس کی تفسیر ہے، شیعہ تفسیر سورت جو ہے نا یہ سورۃ ممتحنہ کی تفسیر صافی. اور یہی تفسیر قمی کے اندر بھی ہے، شیعہ تفاسیر متبع تفسیر ہے قمی کی. اے اللہ کے رسول، ہم کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اس میں ہے، ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جیبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بویلا، وائے وائے مصیبت یہ بھی نہیں کہا کرو، ولا تسودن ثوبا، اور اپنے کپڑے جو ہے نا ان کو کالا نہ کرو، اور اپنے بالوں کو نہ اکھیڑو، اور اپنے گریبان کو نہ پھاڑیں. اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو یہ کالے کپڑے پہننے کے بارے میں ہے کہ عورتیں بھی کالا کپڑا نہ پہنیں. یہ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12 کی تفاسیر کے اندر تفسیر صافی اور تفسیر قمی کے اندر ہے. تو کالے کپڑے پہننا اور ماتم کرنا، وائے وائے کرنا، ان سب کی ممانعت آپ لوگوں نے بھائی دیکھی. اس طرح سے یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر یہ اردو کے اندر ہے 653 پیج پر ہے کہ وقال علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ینزل الصبر علی قدر المصیبت، مصیبت کے برابر صبر اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے. اور فرمایا ومن ضرب یدہ، جو اپنے ہاتھ کو مارتا ہے علی فخذہ، اپنے ران کے اوپر، عند مصیبت کے وقت میں اپنے رانوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، حبط عمل ہو، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، زیارات وغیرہ، چاہے کتنے بھی خیر کے کام کیے ہوں، جو مصیبت کے وقت میں ران پہ مارے تو یہ جو ہے اتنا سزا ہے کہ سارے اعمال برباد. تو ران کے مقابلے میں جو سینہ کو بھی کرے اور سینے پر مارے تو اس کا پھر اندازہ لگائیں کہ وہ تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کرتا میرے بھائیوں. یہ جو ہے نا آپ کو یہ صفحہ نمبر 693 پہ ہے، اس کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے اشعث بن قیس، اس کے بیٹے کی وفات پر گئے تو ان کو نصیحت کی. 693 پیج پہ ہے نہج البلاغہ اردو میں. اے اشعث، اگر تم اپنے بیٹے پر رجم و ملال کو، خون کا رشتہ اس کا سزاوار ہے، اور اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے. اے اشعث، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار ہوگے. اور اگر چیخے چلائے، اب دیکھیں آپ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں بیٹے کے وفات کے اوپر، اگر چیخے چلائے جب بھی حکم قضا جاری ہو کر رہے گا،
مگر اس حال میں تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا، یعنی کہ چیخو گے، چلاؤ گے، ماتم کرو گے تو پیٹو گے، چیخو گے، چلاؤ گے تو تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھا کہ چیخنا، چلانا اور یہ وہ مار داڑ کرنا، سینہ کو بھی کرنا اور زنجیر زنی کرنا، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ اس طرح سے یہ احسن المقال ہے، آقا شیخ عباس قمی کی ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول وہ کون سا معروف فعل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورت جو ہے نا ممتحنت آیت نمبر 12 کے اندر حکم دیا ہے کہ رسول کی معروفات میں اطاعت کیا کرو، کہ جس کا ہم کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت اپنے منہ پر تماچے نہ مارنا اور اپنے چہروں کو زخمی مت کرنا، اپنے بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے لباس سیاہ نہ کرنا۔ یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، اپنے لباس سیاہ نہ کرنا، واویلا نہ کرنا اور کسی مردے کی قبر پر بیٹھ کر سوگ نہ منانا، یعنی کہ قبروں پر جا کر سوگ منانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ بھی سیرت معصومین اور احسن المقال جلد نمبر 1 اردو میں ہے اور صفحہ نمبر 113 پہ ہے، یہ بھی میرے بھائیوں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسے ہی یہ اصول کافی کے اندر بھی ہے، یعنی کہ فروع کافی، اس کا جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر، اس میں کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق نے کہا، لا تصلی فیما شفع اوصف، یعنی اصحاب المسیکل، پھر کیا ہے ورویہ، اور یہ روایت ہے کہ لا تصلی فی ثوب اسود، ایک ایسے کپڑے میں جو کالا ہو تم نماز نہ پڑھو۔ فَأَمَّا الْخَفَّ، ہاں لیکن اول کسا اول امامت فلا باس، لیکن اگر امامہ کالا ہو اور کسا یعنی کہ چادر وغیرہ یا کمبل وہ کالا ہو تو پھر جرم نہیں ہے، ورنہ کالے کپڑے کرنا جرم ہے اور اس میں نماز بھی نہیں پڑھو۔ یہ امام جعفر صادقی کتاب و صلاۃ ہے، یہ عربی میں ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے، جلد نمبر 3 ہے، فروع کافی اور صفحہ نمبر ہے 403 پہ ہے میرے بھائیوں۔ اور بات بھی ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اب یہ کتاب ہے ملا یحضر الفقی، جلد نمبر 1 ہے، یہ ایسا ہے جیسے سنیوں کے اندر صحیح مسلم ہے، اصول کافی کے بعد یہ ملا یحضر الفقی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تہران سے کی چھپی ہوئی ہے، شیخ جو ہے نا، تو آپ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے، وقال امیر المومنین علیہ السلام، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فیما علامہ اصحابہ، جب اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے تھے، اور یہ کہا کہ لا تلبسوا السواد، اے لوگو کالے کپڑے نہ پہنا کرو، فإنہ لباس فرعون، کیوں کہ یہ لباس فرعون کا لباس ہے، کالے کپڑے نہ پہنے کریں۔ تو یہ 163 پیج پہ ہے ملا یحضر الفقی۔ تو پھر یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یکرہ سواد، کالے کپڑے سے نفرت کرتے تھے، لیکن امامہ اور کسا تو یہ جو ہے نا ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کل المومنین، مومنوں سے کہو لا یلبسوا لباس اعدائی، میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے یہ لوگ۔ اور سئل صادق علیہ السلام، یہ صفحہ نمبر 162 پہ ہے کہ امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا، عرض کیا گیا ان صلاۃ فی الکلن سودا، کہ کالی ٹوپی میں نماز پڑھنا، فقال لا تصل فیہا فإن لباس علی النار، نہیں پڑھو نماز، کیوں کہ یہ لباس ہے جہنمیوں کا، اہل نار کا لباس ہے، کالا نہ پڑھو۔ اب اندازہ بتائیں، یہ ملا یحضر الفقی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے حالات کے حساب سے جو سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں
تو ان کے کچھ جوابات دیے جائیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی، سوالات بھائیوں اچھے لگیں تو ان کو جو ہے نا آپ لوگ آگے کریں، شیئر کریں اوروں کے ساتھ، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اور سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ان تک پہنچتے رہیں، اور ثواب کا کام سمجھ کر میگزین میں اور دوستوں پر بھی اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.